کرام اور اس جلسہ محبت میں تشریف فرما جملہ عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمس بزم ہدایت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تعالی من ابدا ابدا۔ میں ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ و مولانا منصور صاحب کی ملاقات حضرت مولانا الیاس صاحب کا اور مدرسہ فیض القربہ کے جملہ اراکین کا، جنہوں نے اس قوم کو الحمدللہ 4 حافظ قرآن اور 1 قاری قرآن عطا کیا ہے۔ آنے کے بعد بے پناہ خوشی ہوئی، ہندوستان کا وہ نقیب جو صرف جلسوں کو چلاتا نہیں ہے بلکہ جلسوں کو کامیابی کی تحدیث تک پہنچاتا ہے، اور صرف جلسوں کو نہیں بلکہ جلسے میں آنے والوں کو کامیابی کی تحدیث تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا حسن رضا صاحب اللہ تو قالب، ان کے علاوہ ہماری جماعت کی یہ بزرگ ہستیاں حضرت علامہ فرید صاحب اللہ، میرے بعد ہندوستان کے بہت بڑے شاعر کو بھی آپ سنیں گے، سننا بھی چاہیے، مگر حضرت نے بہت اچھا انتظام کیا کہ صحیح وقت پہ آپ تقریر سنیے اور جب نیند آنے لگے تو حضور کی نعت سنیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، وہ دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، اسے نام لیا اور وہیں ہے نا۔ اچھا ہوا کہ میری تقریر شروع نہیں ہوئی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں لیٹ کیوں ہو رہا ہوں، لیکن چونکہ میری آنکھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، مدرسہ فیض الغربہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مذہب اسلام۔ واللہ آج میں پڑھ رہا تھا حاسد، حسد اور محسود۔ آپ بھی کبھی زندگی میں پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ پڑھیے گا، پڑھنا بھی چاہیے، پڑھنا چاہیے سب کو، عالم ہو، فاضل ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، یہ ماں بہنیں ہیں، ان سے بھی گزارش ہے تم بھی پڑھو۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں سمجھا رہے تھے کہ اگر بچے زیادہ مدرسے میں پڑھیں گے تو IPS افسر نہیں بن پائیں گے، UPSC DPSC کوالیفائی نہیں کر پائیں گے۔ میں حیرت میں تھا اس کی بات سن کر کہ شاید اسے پتا نہیں ہے کہ مدارس میں ہماری قوم کے بچے 1% بھی نہیں پڑھتے، 99% تو وہی پڑھتے ہیں جہاں وہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ لیکن جانتے ہیں
بات اس کی نہیں ہے. انشاءاللہ فقیر ان تمام موضوعات میں تقریر کرے گا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سماج میں عزت سب کو چاہیے، وقار سب کو چاہیے. انسان دوسروں کی عزت کو دیکھ کر کبھی سوچتا ہے کاش میری بھی عزت ایسی ہوتی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امام ہو، مقتدی ہو، پیر ہو، مرید ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، سماج کا ہر طبقہ چاہتا ہے زمانہ اس کا رسپیکٹ کرے، لوگ کی عزت کرے. مگر آپ کو عزت ملے گی کیسے؟ قرآن کہتا ہے عزت کی صرف ایک راہ ہے، اوتوا العلم درجات. جو علم حاصل کرے گا خدا اس کے رتبے کو بڑھا دے گا. جو ایجوکیٹڈ بنے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا. جو شکشت ہوگا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا. جو تعلیم یافتہ ہوگا وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو. یہی وجہ ہے اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر مقرر نہیں کی، بلکہ اسلام نے پوری زندگی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کو درسگاہ بنا دیا. اور اسلام کہتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. بچے ہو تو بھی پڑھو، بوڑھے ہو تو بھی پڑھو، جوان ہو تو بھی پڑھو، عورت ہو تو بھی پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب سیوانی. سبحان اللہ. جانتے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، میں ممنون و مشکور ہوں علماء کرام کے حوصلہ افزائی کا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، دنیا میں واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے تعلیم کی فرضیت کا ذکر کیا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے مرد پڑھے گا عورت نہیں پڑھے گی، بچہ پڑھے گا بوڑھا نہیں پڑھے گا، جوان پڑھے گا جوان پڑھے گا اور جوان لڑکیاں نہیں پڑھے گی. ایسا نہیں ہے پائپٹ پڑھے گا اور فارورڈ نہیں پڑھے گا. مصطفیٰ جان رحمت نے جب بات تعلیم کی آئی کہا یاد رکھنا زندگی میں اگر تم چاہتے ہو ترقی کرنا تعلیم کا انتظام کرنا ہی پڑے گا. یاد رکھیے اسلام میں نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، حج صاحب نصاب استطاعت ہونے کے بعد فرض ہے، زکات صاحب نصاب ہونے کے بعد فرض ہے. مگر علم پیدا ہوا ماں کی گود میں پہنچا، اسلام نے کہا کھانا بھی کھلانا. مگر دیکھ لینا کھانا جانور بھی اپنی اولادوں کو کھلاتا ہے. یاد رکھنا مکان بھی بنانا، مگر دیکھ لینا چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتی ہے. جانور اور انسان میں فرق یہی ہے، انسان کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مکان بھی بناتا ہے، مگر اپنی اولادوں کو تعلیم سے بھی آشنا کرتا ہے، اپنی اولادوں کو تربیت بھی دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں کو عزت ملے، آپ کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو، سماج میں آپ کا وقار بڑھے. یہ دور گولی بم بارود کا نہیں ہے، یہ دور ایکٹروں کا نہیں ہے، یہ دور صاحب یہ دور ایٹمی بم چلانے کا نہیں ہے. یہ دور علم و ہنر کے ذریعہ اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ہے. اے میری قوم کا نوجوان یاد رکھیے گا آج زمانہ ہمیں اقلیت کہتا ہے، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پسماندہ ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم اقلیت میں ہیں یا اس وقت بھی اقلیت میں تھے جب فاران کی چوٹی سے آمنہ کے لال نے اسلام کا اعلان کیا تھا؟ بتاؤ آج ہم اقلیت میں ہیں یا اقلیت میں اس وقت بھی تھے جب جنگ بدر میں 313 صحابہ 13,000 کفار و مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے. بتاؤ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، میری ماں بہنوں تم بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو. بدر میں ہم اقلیت میں تھے، خیبر میں ہم اقلیت میں تھے، احد میں ہم اقلیت میں تھے، فتح مکہ کے وقت ہم اقلیت میں تھے. مگر تاریخ شاہد ہے ہم اقلیت میں تو
اس وقت میں تھے جب عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے، مگر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا زمانہ مخالفت کرتا رہا۔ 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں آمنہ کے لال نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ وہ پرچم لہرایا کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ فیض الغربا۔ سبحان اللہ، آخر وہ پرچم لہرایا کیسے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا دو چیزیں تھی، ایک تو قرآن اور دوسرا میرے نبی کا کردار۔ دو چیزوں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یعنی ایسا ہوا کہ نہ علم میں مسلمانوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا، نہ کردار و کریکٹر میں کوئی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ علم میں بھی وہ آگے تھے اور کردار و اخلاق میں بھی وہ آگے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت پوری دنیا میں حضرت عمر ابن خطاب زمانہ دیکھتا رہا اور آدھی دنیا سے زیادہ پہ اسلامی حکومت کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن آج کیا بات ہے، آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے، آج ہمارے پاس حضور کی سیرت کی کتابیں بھی ہیں، مگر آج ہمارے نوجوانوں کی دلچسپی کہاں ہے، آج ہماری پوزیشن کہاں ہے، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اے میری قوم کے شہزادوں، آج ہم نے اپنی زندگی کا، آج ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کا صحیح استعمال نہیں کیا، آج ہم نے آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، آج ہم نے صحابہ کے کردار و کریکٹر کو بھلا دیا۔ بالکل برا مت مانیے گا، میں آپ سے کہنا چاہوں گا میاں میرے دل میں یہ حسد نہیں ہے کہ دلبر شاہی صاحب اتنے بڑے شاعر کیسے بن گئے، لیکن میں کہوں گا میاں آپ شاعری بھی سنیے، لیکن جلسوں میں آپ جلسوں کو باموضوع خطاب کی جگہ بھی بنائیے۔ یہ ہماری قوم کی ترقی ہوگی کیسے، آخر ہمارا وقار گرا کیسے؟ لیکن میں بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے لوگوں کو یاد رکھیے گا، آج بھی دریچہ کھلا ہوا ہے، آج بھی ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ ایک امام اقلیت میں ہوتا ہے لیکن لاکھوں اس کے مقتدی ہوتے ہیں، تنہا ایک پیر اقلیت میں ہوتا ہے، کروڑوں اس کے مقتدی ہوتے ہیں، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے بولی حکومت امام کی چلتی ہے، بولی پیر کی چلتی ہے، ایسے ہی ایک پڑھا لکھا IPS افسر تنہا اقلیت میں ہوتا ہے اور پورے ضلع کے لوگ اس کے مقابلے میں اکثریت میں ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پڑھے لکھے باوقار علماء بیٹھے ہیں، تنہا ایک شخص پورے ضلع پہ حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تنہا مسجد کا ایک امام سارے مقتدیوں پہ حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تنہا ایک پروفیسر پورے کلاس میں حکومت کیسے کر رہا ہے؟ تو ہر ماں کہے گی، ہر بیٹی کہے گی، ہر بیٹا کہے گا مولانا اس کے علم نے DM بنا دیا ہے، اس کے علم نے امام بنا دیا ہے، اس کے علم نے محدث بنا دیا ہے۔ میاں ماننا پڑے گا 14ویں صدی کا مجدد امام عشق و محبت کا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قلم بریلی سے چل رہا ہے اور فتویٰ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں میں دستار بندی اعجاز قرآن کانفرنس، آپ کو یہ ماننا پڑے گا وہ علم ہے جس نے DM کو حاکم بنا دیا ہے، پروفیسر کو رہبر بنا دیا ہے، پروفیسر کو صاحب بہت بڑا سپہ سالار بنا دیا ہے، عالم کو رہبر بنا دیا ہے، محدث کو رہبر بنا دیا ہے۔ یعنی اقلیت میں رہ کر اکثریت پہ غالب آنا ہے تو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کمان کی ضرورت نہیں ہے، لشکر جرار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاور آف ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے میاں، یہی وجہ ہے آج ہمارے یہاں نیتاؤں کی کمی نہیں ہے، سب لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر بھارت کا ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جو اپنے قلم کے بلبوتے، علم کے بلبوتے بھارت کا عظیم سائنٹسٹ بنتا ہے، زمانہ جسے APJ عبدالکلام کہتا ہے۔ لوگ دیکھتے رہ گئے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی پولیٹکس نہیں، مگر بھارت مجبور ہو گیا اور اس کے علم کی وجہ سے راشٹرپتی کی کرسی تک پہنچا دیا گیا۔ کو یہ ماننا پڑے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی،
सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए मैं अपने कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, आइए आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को देखिए। आप क्या समझते हैं, आज जो खानकाहों में माज़अल्लाह 5 लोगों ने मज़ार बना करके रख दिया है, आज हम तरीकत वाले हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की वलायत का चर्चा पहले है या उनके इल्म और एजुकेशन का चर्चा पहले है? आप साहब याद कीजिए, सरदार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी वलायत का चर्चा बाद में होता है और उनके इल्म और हुनर का चर्चा पहले होता है। ऐ मेरी कौम, आप इल्म पे मेहनत करो, आप एजुकेशन पे मेहनत करो। आप चाहते हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ मेरी तरह हादसा हो जाए, आप जिस बस्ती में जीवित और जिंदा है, अगर आप ऐसी बस्ती में हैं, लोग आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, आपके खानदान को इज्जत की निगाह से नहीं देखते, और आप उस घर की बेटी हो या आप उस घर के बेटा हो, फर्ज कर लो आप 15 साल के हो, 14 साल के हो, यानी ये समझिए कि सुल्तान रज़ा 10 साल के लड़के और लड़कियों से खिताब कर रहा है, 12 साल के लड़के और लड़कियों से खिताब कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप का कोई वकार नहीं रहा, तेरे दादा का कोई वकार नहीं रहा, तेरे खानदान का कोई वकार नहीं रहा, तेरे गांव की कोई इज्जत नहीं रही, तो क्या हम गांव छोड़कर चले जाएंगे? क्या हम अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बता मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, आपने खानदान के वकार के लिए क्या किया? आपने बाप दादा की इज्जत के लिए क्या किया? जमाना आपको नीची निगाह से देख रहा है, अरे छोड़, वो तो अति पिछड़ा है, वो तो जाहिल है, उसका खानदान पढ़ा लिखा नहीं है, इस बस्ती के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उधर अपने बच्चों को ना भेजना, इनका बाइकाट कर दिया जाए, ले हटा दिया जाए। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आप क्या करेंगे? ऐ मेरी कौम का नौजवान, करना कुछ नहीं है, आप तलवार से मुकाबला न करना, बल्कि उसी दिन ये ठान ले कि हमें नबी की सुन्नत पे अमल करनी है, यानी हमें अपने आप को एजुकेशन के एतबार से मजबूत होना है। अब हमें ये देखना है कि यार मेरी तो बस्ती में कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं, मेरे खानदान की कोई इज्जत नहीं, पता लगाओ बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, पता लगाओ बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, वो चाहे बाइकमैन हो, वो फार्मर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पता लगाओ, पता चला फला बरादरी का लड़का इंजीनियर है, फला बरादरी का लड़का डॉक्टर है, फला बरादरी का लड़का दरोगा है। अब तुम जहन बना लो, हमें उससे भी आगे पहुंचना है, हमें उससे भी आगे बढ़ना है। अब ऐसा करो, वो दरोगा बना है, तुम पढ़कर एसपी और डीएम बन जाओ, वो इंटर तक पढ़ा है, तुम बीए तक पढ़ो। याद रखना, जो लोग तुझे नीची निगाह से देखते थे, जिस दिन तू डीएम बनकर आएगा, जिस दिन तू गांव का बहुत बड़ा आलिम बनकर आएगा, जिस दिन तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनकर आएगा, जिस दिन तू गांव में जज बनकर आएगा, लोग भूल जाएंगे तेरे बाबा कौन थे, तेरे दादा कौन थे, तेरा खानदान क्या था। लोग कहेंगे मुबारक हो, आज इस नौजवान ने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है, की इज्जत बढ़ गई, बाप का वकार बढ़ गया, खानदान की इज्जत बढ़ गई। मेरी कौम का नौजवान याद रखना, इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्करे जज्जार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। क्या कहने, बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे। जाएंगे कैसे तालीम के पीछे? आप जाएंगे कैसे? आज तो अजीब इत्तेफाक है, आप पूछे साहब पूरी दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? हसन रज़ा लहर साहब की जबान पे एक नाम आएगा, कायनात के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलबर शाही साहब कहेंगे, मुकद्दस उलमा कहेंगे, बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, सरकार के बाद अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा है। बरेली के रजा यूं कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। यही वजह है साहब, अगर किसी को मोहब्बत करनी है तो नबी से करे, अगर हुस्न की वजह से प्यार है तो नबी से ज्यादा कोई हसीन नहीं है, इखलाक की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा कोई साहिब इखलाक नहीं है, इल्म और एजुकेशन की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा कोई साहिब इल्म नहीं है, और अगर परवाज़ की वजह से मोहब्बत है तो नबी से
ज्यादा किसी की ऊंची उड़ान नहीं है। और अगर ताकत की वजह से अगर किसी से मोहब्बत है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सारी दुनिया के बिलियन लोगों को जमा कीजिए, कुरान जगह जगह बिलियन लोगों को खिताब करता है, यतफक्करून, आए फिक्र करने वालों सुनो, यतदब्बरून, आए गौर करने वालों सुनो, आलमून, आए इल्म वालों इधर तवज्जो दो। कुरान दस दे रहा है, सारी दुनिया के बिलियन लोगों को जमा कर दीजिए तो साहब ये साइंटिस्ट बनते हैं, नासा है, और नासा की उड़ान को देखिए तो चांद है, चांद से आगे कोई गया है क्या? यानी सारी दुनिया तरक्की करके चांद तक पहुंचती है, मगर नबी का हाल ये है, झूले में झूल रहे हैं, जिधर इशारा करते हैं चांद उधर चला जाता है, तारे उधर चले जाते हैं। जमाना आज उड़ान भर रहा है, नबी के उंगली ने इशारा करके पहले बता दिया, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठा के महद में क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। इसलिए अगर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मोहब्बत करते हो तो सबसे ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत कीजिए। जमाना चांद पे जाता है, नबी इशारा करके चांद के दो टुकड़े कर देते हैं, लोग सूरज की रोशनी कैच करके सोलर लाइट बनाते हैं, नबी इशारा करके हजरत अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस नबी के न इखलाक का जवाब है, न किरदार का जवाब है, न गुफ्तार का जवाब है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हम जहाँ हैं आज हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया, अभी आपने बिहार की पोजीशन को देखा होगा, याद रखिएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आज हर बरादरी का अलग अलग रहबर, हर बरादरी का अलग अलग रहबर। ये बैकवर्ड का है, ये फॉरवर्ड का है, ये कम्युनिस्ट का है, ये गोरों का है, ये कानू का है। यही हाल बहुत पहले हमारे यहाँ एक मौलवी साहब ने कहा, हजरत एक काम कीजिए ना, एक अंसारुल तंजीमें अंसारुल मुस्लिमीन बना लीजिए। तो मैंने कहा सिद्दीकी साहब की क़यादत कौन करेगा, खान साहब की क़यादत कौन करेगा, सैयद साहब की क़यादत कौन करेगा? अरे पगले कैसी बात कर रहे हो, हम आप जरा सा सोचे, आज हम कहाँ पे आके खड़े हैं। आप 1400-1500 साल पीछे नहीं, आप 1600 साल पीछे खड़े हैं। ये तो हुजूर की आमद से पहले हर कबीले का खुदा, हर कबीले का रहबर, हर कबीले के अलग बुत, हर कबीले का अलग टीचर, हर कबीले का अलग रहनुमा। मगर रब कहता है, सुन, ये कबीले की बात बंद कर, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात बंद कर, ये ऊंच नीच की बात बंद कर। याद रखिएगा, ये इंसान है। मैं तो कहता हूँ, आप इंसान से क्यों पूछते हो कि हमारी बरादरी का रहबर कौन है, हमारे कबीले का रहबर कौन है, हमारे इलाके का रहबर कौन है? उस रब से क्यों नहीं पूछते जिस रब ने तुझे पैदा किया है? उस रब से क्यों नहीं पूछते जिस रब ने ये तुझे आंखें दी है, जिस रब ने तुझे ये जिंदगी दी है? ऐ मालिको मौला, बता मेरा रहबर कौन है? तो मैं बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज सारे लोगों का रहबर अलग अलग, मगर रब कहता है नहीं, ये वो लोग हैं जो एक बरादरी को लेकर चलते हैं, जिनके पास अपनी बरादरी की जरूरत पूरी नहीं होती। मगर रब कहता है, ऐ इंसानों, हमने तुझे पैदा किया है, बनाया है, मगर रहबर अलग अलग नहीं, रहबर तो सिर्फ एक बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इसलिए याद रखिएगा, दरबार एक है, मगर बैकवर्ड आ जाए काम बन रहा है, फॉरवर्ड आ जाए काम बन रहा है, गोरा आ जाए काम बन रहा है, मर्द आ जाए काम बन रहा है, पढ़ा लिखा आ जाए काम बन रहा है, अनपढ़ जाहिल आ जाए काम बन रहा है। मियां, सरकार ने सिर्फ एजुकेशन से नहीं नवाजा, सरकार ने जहां एजुकेशन से नवाजा, वहीं अपनी कौम को तरबियत से भी नवाजा। याद रखिएगा, एजुकेशन और तरबियत ये दोनों जरूरी है। अगर सिर्फ आपके पास एजुकेशन हो और तरबियत नहीं हो, अब मैं बात करूंगा, याद रखिएगा, बात जब एजुकेशन की आई तो आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो मस्जिद नबवी में गए हैं, जरा हाथ उठाइए।
مسجد نبوی کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ارے ہاتھ اٹھائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں گئے ہیں تو آپ نے ریاض الجنہ دیکھا ہوگا۔ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو ہندوستان نہیں بلکہ مذہب اسلام کی پہلی یونیورسٹی آپ نے صفا کو بھی دیکھا ہوگا، کو بھی دیکھا ہوگا۔ اب میں یاد دلانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا، چاہے کالج میں پڑھتے ہو، اسکول میں پڑھتے ہو، چھاتر ہو، چھاترا ہو، طالب علم ہو یا طالبہ ہو، سب سنیں، غور سے سنیں، یاد رکھیے گا مسائل بہت بڑے نہیں ہیں، مسائل بہت وسائل بڑے نہیں ہیں، مسائل بہت ہیں۔ وہ زمانہ لائبریری کا نہیں ہے، وہ زمانہ کاپی قلم کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مگر حضور فرماتے ہیں سب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ صفا جیسے چبوترے پہ حضرت ابی ہریرہ پڑھ رہے ہیں، یاد کیجئے گا سب سے زیادہ حدیث جس صحابی سے مروی ہے وہ حضرت ابی ہریرہ ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، آج ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے کیا؟ آج ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن حضرت ابی ہریرہ سے پوچھا گیا ابی ہریرہ آپ پڑھتے کیسے تھے؟ کہتے ہیں حضور فرماتے تو ہم لکھ لیتے تھے، کبھی حضور کے فرمان کو سن کر پڑھتے تھے اور کبھی حضور کے کردار کو دیکھ کر پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے گا میاں، حضور کے فرمان کو سن کر بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کی سیرت کو ہم دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد دلانا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں ہم سب پڑھا کرتے تھے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، سب پڑھا کرتے تھے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ ہم مہینوں بھوکے رہتے، مہینوں پیاسے رہتے۔ اللہ اکبر، ہم لکھنے کے لیے کرتے کیا تھے؟ صحابہ لکھنے کے لیے لکڑیاں لے کر پہنچتے تھے، کھجور کی چھال لے کر پہنچتے تھے، پتھر کے ٹکڑے لے کر کے پہنچتے تھے۔ اب میں یاد دلانا چاہوں گا جدید ٹیکنالوجی سے جڑنے والے ہر لڑکے اور لڑکیوں کو یاد دلاؤں گا میاں، آج جو یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہے ہیں، آج جو یہ آپ تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہے ہیں، آج جو یہ پورا اسلام دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ گوگل کی لائبریری ہو یا پوری انڈیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہو، یاد رکھیے گا یہ انہی لوگوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے جن کے پاس قلم نہیں تھا، پتھر لے کر پڑھنے کے لیے لکھنے کے پہنچ گئے تھے، جن کے پاس کافی کا انتظام نہیں تھا بلکہ درخت کے کھجور کے چھالوں کو لے کر لکھنے کے لیے پہنچ گئے تھے، کھجور کی ٹہنیوں کو لے کر لکھنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اے صحابہ آپ کی تربت کو سلام، آج ہمارے پاس بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے کالجز ہیں، بڑی لائبریری ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں، بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، مگر برا مت مانیے گا ہمارے پاس اچھے عالم نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے مفتیان کرام نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے انجینئر نہیں ہے، ہمارے پاس صاحب بڑے سائنٹسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے ججز نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ ہمارے پاس تو تعلیم کی سہولتیں بڑی ہیں مگر اس درسگاہ میں جہاں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مگر ابی ہریرہ کہتے ہیں بھوک لگتی تو نبی کو دیکھ لیتے تو بھوک مٹ جاتی تھی، آقا کو دیکھ لیتے پیاس مٹ جاتی تھی۔ پتا سارے علم والے اس دوڑ کے مل جائیں، ابی ہریرہ کے علم کا جواب نہیں لا سکتے میاں، ابی ہریرہ کے علم کا جواب نہیں لا سکتے۔ سارے ٹیکنالوجی والے مل جائیں، عمر ابن خطاب کی ٹیکنالوجی کا جواب نہیں لا سکتے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ساری پڑھی لکھی عورتیں مل جائیں مگر سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم فقاہت کا جواب نہیں لا سکتے۔ ساری عورتیں مل جائیں مگر سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میاں، ان کے پاس وسائل کی کمی تھی مگر انہوں نے درخت کی چھالوں پہ لکھ کر، کھجور کی ٹہنیوں پہ لکھ کر، میاں پتھروں پہ لکھ کر آدھا نہیں پورا اسلام ہم تک پہنچا دیا، سرکار کی پوری باتیں ہم تک پہنچا دی، پورا قرآن ہم تک پہنچا دیا۔ اے میری قوم کا نوجوان، آج یہ عہد کرو ہم پورا علم نہیں پہنچا سکتے مگر جو ہمارے گھر کے بچے ہیں جتنا ہم پڑھے ہیں اتنا علم ہم اپنی اولادوں کو ضرور پہنچائیں گے، بہت اچھی بات، انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ اپنی اولادوں تک علم پہنچائیں گے؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔
کوئی عمر ابن خطاب بن رہا ہے، کوئی طلحہ و زبیر بن رہا ہے، کوئی قاضی وقت بن رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اللہ اکبر، وہ تو اسی نیت میں تھے کہ کب حضور آئیں گے، ملاقات ہوگی، میں اسلام قبول کروں گا، مگر ان کے پاس صرف تعلیم نہیں بلکہ صحابہ کو حضور نے تربیت سے بھی نوازا تھا۔ یاد رکھیے گا، جو صحابیہ تھیں حضور نے انہیں تربیت سے بھی نوازا تھا، یعنی اسے یوں کہیے حضور نے اپنے شاگردوں کو تعلیم سے بھی نوازا اور تربیت سے بھی نوازا۔ آج ہمارے یہاں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے، برا مت مانیے گا، اس میں مدارس کا بھی وہی حال ہے اور اسکول کالج کا بھی وہی حال ہے، یہی وجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف تعلیم ہو اور تربیت نہیں ہو تو ڈاکٹر کڈنی بیچ سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو IAS افسر رشوت لے سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو جج کا فیصلہ غیروں کے حق میں جا سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو بیٹا باپ کے گردن پہ چڑھ کر اس کا گلا دبا سکتا ہے، صرف تعلیم ہو تربیت نہیں ہو تو نوجوان پانی کی جگہ ماشاءاللہ شراب بھی پی سکتا ہے، زنا کا عادی ہو سکتا ہے، جوا کا عادی ہو سکتا ہے، مگر حضور نے اپنے شاگردوں کو تعلیم سے بھی نوازا اور ایسی تربیت فرمائی کہ کوئی شراب کو ہونٹوں تک نہیں لے جاتا، کوئی زنا کے قریب نہیں جاتا، کوئی جوا کے قریب نہیں جاتا۔ وہ اعلان کرتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تربیت کا حال یہ کہ حضرت سلمان فارسی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، یاد رکھیے گا غور سے۔ ہمارے یہاں کبھی آپ کو یقین نہیں نا تو آج وہ کہتے ہیں میاں کہ آپ بتائیں مدارس نے کیا کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدارس نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا مدارس نے، لیکن اتنا تو ضرور کیا کہ قوم کی رہبری کے لیے ہر بستی میں ایک امام عطا کر دیا، ایک امام عطا کر دیا۔ ہمارا امام جب مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اکیلے، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مدارس سے ہی بچے فارغ ہوتے ہیں، اسکول سے بھی بچے میٹرک کرتے ہیں، اسکول سے بھی بچے انٹر کرتے ہیں، اسکول سے بھی بچے BA کرتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بستی میں ایک سال میں 100 بچے میٹرک کر گئے، 200 بچے انٹر کر گئے، مگر نہ ان کی زندگی میں انقلاب، نہ گاؤں والوں کی زندگی میں انقلاب، مگر ایسا کیا ہوا کہ مدرسہ فیض الغربا سے ایک بچہ حافظ قرآن بن کر آیا ہے اور 1 مہینے میں گاؤں کے نوجوانوں کا مزاج بدل دیا ہے۔ کھڑا ہوتا ہے جمعے میں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، اے میری قوم کے نوجوانوں، میں مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں، الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا ہو، عالم دین بن گیا ہو، سنو اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ یاد رکھنا، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کا روزہ رکھو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، صاحب نصاب ہو تو زکات دو، ماں کو نہ ستانا، باپ کو تکلیفیں نہ دینا، شراب کے قریب نہ جانا، جوا نہ کھیلنا، زنا نہ کرنا، شادی بیاہ میں جہیز مت مانگنا۔ اب ایک حافظ ہے، پورے گاؤں میں اصلاح کی بات، پورے گاؤں کی بھلائی کی بات، پورے گاؤں کی بھلائی کی بات، لیکن ادھر سینکڑوں بچے انٹر پاس کر کے چلے آئے، مگر وہی ناچتے کل بھی تھے، وہی ناچ آج بھی ہے، وہی بری محفل کل بھی ہے، وہی بری محفل آج بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ ڈگریاں ہیں مگر تربیت نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انٹر مت کیجئے، آپ میٹرک مت کیجئے، میاں اگر آپ کالج اسکول میں نہیں پڑھیے گا تو انجینئر کون بنے گا، ڈاکٹر کون بنے گا، پروفیسر کون بنے گا؟ مگر یہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے، لوگ صرف مدرسے میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں مدرسوں نے کیا کیا ہے، کتنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، کتنے بچوں کو عالم بنایا ہے، کتنے بچوں کو قاری بنایا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا منصور صاحب صرف پرانی چیز پڑھائیے گا، نئی چیز کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ کمپیوٹر پڑھائیے، سائنٹسٹ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے۔ میں بھی کہتا ہوں بے شک بننا چاہیے، اب یہ بات پرانی ہو گئی، اب مدارس سے فارغ ہونے والے بچے بھی IAS افسر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اسکول میں ٹیچر بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، ہر جگہ پرچم لہرا رہا ہے۔ لیکن ایک بات کا جواب دیجئے گا، مدارس میں کتنے بچے آپ کی بستی کے پڑھتے ہیں؟ بہت اچھے،
कितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं, 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, मगर वही 1% हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, मौलाना भी बने, मुहद्दिस भी बने, मुफस्सिर भी बने। वही 1% बच्चियां आलिमा भी बने, मुफक्किरा भी बने, टीचर भी बने, यानी सब यही 1% बने। और जो 99% स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं वो क्या बनेंगे? आप 1% के लिए कैमरा लगाकर बैठते हैं, 99% बच्चे बच्चियां आपके गांव के जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने कभी उसका जायजा लिया? आपने कभी इस स्कूल का जायजा लिया कि हमारे बच्चे वहां पे मैट्रिक में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, इंटर में वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, बीए में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है कि हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, जीनियस नहीं बन रहे हैं? हुकूमत भी ले देकर मदरसे पे हमलावर है, और ये नाम में हाथ डिग्री वाले भी मदरसे पर हमलावर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1% को हम बनाएंगे, हम इन्हें डॉक्टर भी बना कर देंगे। मैं खुद आलिम हूँ पहले, और स्कूल का टीचर भी हूँ। 15 साल से मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे, इतने लोग नहीं जानते कि मैं स्कूल का टीचर हूँ, सब यही समझते हैं मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में भी वक्त देता हूँ। लेकिन आपसे जब मैं स्कूल में गया तो पता चला कि मदारिस में तो हमारे उलमा ने काफी मेहनत की है, मगर स्कूलों में जो मेहनत की जरूरत है, स्कूल में क्या होता है, बुरा मत मानिएगा। प्राइवेट स्कूलों का हाल तो ये है कि अगर 1 महीने का फी जमा नहीं हो तो आपकी बेटी को इम्तिहान के बेंच से उठाकर भगा दिया जाएगा। साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि इसी इंडिया में एक बेटी आत्महत्या कर ली इसलिए कि उसका बाप भी जमा नहीं कर पाया था और मास्टर के सामने गिरा रहा था, उसकी बेटी को मास्टर ने इम्तिहान नहीं देने दिया, बड़ा हाई फाई स्कूल था। अब मजबूरन बच्ची आती है और बाप की तरफ को देखकर फांसी के फंदे से लटक जाती है। मगर आज तक आपने सुना है कि मदरसे से किसी बच्चे को साहब फी की वजह से निकाला गया हो, मदरसे से किसी बच्चे को पैसे की वजह से हटाया गया हो? नहीं मियां, आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पलट कर बुरा मत मानिएगा, डॉक्टर साहब ने क्या किया है, इंजीनियर साहब ने क्या किया है, मास्टर साहब ने क्या किया है, कितने प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चों को प्रोफेसर बनाया हो, कितने डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चे को डॉक्टर बनाया हो, कितने मास्टर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चों को मास्टर बनाया हो। मेरा चैलेंज है, पूरे भारत में ये जितने नाम नेहाद फ्री की बात करते हैं, ये सब सऊदीया से ज़कात के पैसे वसूल कर उसी 15% पे लाकर अपनी जिंदगी चमका रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नहीं मियां, ना ये फ्री में नहीं पढ़ाते, मगर कसम खुदा की मैं ममनून व मशकूर हूँ मौलाना मंसूर साहब का और इन जैसे भारत के करोड़ों आलिमों का जो कौम से भीख मांगकर, रमजान में रोजा रखकर, दरवाजे भटक कर, आपसे चंदा वसूल कर, भीख मांगकर कौम के लाखों बच्चों को इन आलिमों ने फ्री में हाफिज़े कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, काबिल खुशिलहान बनाया है। तब ज़माने को बताया है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शादी है बसेरा कर पहाड़ों के चढ़कर। नारे तकबीर। बड़ी दमदार वाली हो तो खड़े होकर नारा लगाना है, मसलके आला हज़रत। इतना लंबा नारा जैसे सबसे ज्यादा आला हज़रत को वही आता है। मालूम है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को समझने के लिए अभी कहा ना मौलाना हसन नज़ार खान साहब ने, जेहालत की जरूरत नहीं, इल्म की जरूरत, इल्म की जरूरत है। गौर से सुनिएगा, गौर से याद रखिएगा। आला हज़रत ने आज से 100 बरस पहले कहा, हमारी कौम के जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए वो क्या बनने के लायक है। अगर वो मदारिस में पढ़ते हैं तो अच्छा आलिम बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसी तर्ज पर
آپ اسکولوں میں بھی پتہ لگائیے کہ امسال آپ کے گاؤں میں کتنے بچوں نے میٹرک کا امتحان دیا، کتنے بچوں نے انٹر کا امتحان دیا. اب اس میں بریلینٹ بچوں کو چنیے. کیا میرے گاؤں میں کوئی بچہ ہے جو جج بن سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ ہے جو UPSC BPSC کوالیفائی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ ہے جو سائنٹسٹ بن سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ ہے جو ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ ہے جو پروفیسر بن سکتا ہے؟ گاؤں میں انقلاب لانے کے لیے 10 بچوں کو چنیے. آپ 10 بچوں کو چنیے اور تنظیم بنائیے. یاد رکھیے گا 10 بچوں میں کوئی بچہ جج بنے، کوئی بچہ ڈاکٹر بنے، کوئی بچہ UPSC BPSC کوالیفائی کر کے SPDM بنے، کوئی بڑا وکیل بنے، کوئی بڑا عالم بنے، کوئی بہترین حافظ قرآن بنے. جانتے ہیں آپ کے گاؤں کی حفاظت کے لیے اب تلوار نہیں، 10 پڑھے لکھے نوجوانوں کی ٹولی چاہیے. اب پتہ لگائیے اگر اس میں کوئی امیر ہے تو اس کا باپ پڑھا دے، اور اگر امیر نہیں ہے تو پوری بستی والے مل کر ان غریب بچوں کو پلمبر نہیں بننے دینا ہے، الیکٹریشین نہیں بننے دینا ہے، میاں راج مستری نہیں بننے دینا ہے، بلکہ ان بریلینٹ بچوں کو ہمیں وہاں پہنچانا ہے جہاں بریلی کے رضا نے 100 برس پہلے بریلی سے پہنچانے کا درس دیا ہے، درس دیا ہے. یاد رکھیے گا اگر آج ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا اور ہم نے کمیٹی کا گٹھن کر لیا، ایمانداری سے بتائیے آپ کہیے علامہ منصور صاحب قبلہ کیا زکات کے پیسے سے غریب بچے انجینئر بن سکتے ہیں؟ کہیں گے بے شک بن سکتے ہیں، بے شک بن سکتے ہیں. اب ان سے کہیے حضرت یاد رکھیے گا آپ 10 بچوں کو چنیے. آپ بھارت میں نیتاؤں سے صرف سڑک مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، اندرا آواس مانگتے ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنے نیتاؤں سے کہا ہمیں گاؤں کے لیے سڑک بعد میں دیجیے گا، ہمارے بچے بچیوں کے لیے ایک اچھا کوچنگ سینٹر کا انتظام کر دیجیے؟ آپ نے کبھی برا مت مانیے گا کبھی کہا؟ کیوں آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، شکشا کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کہوں گا میاں یاد رکھیے اے میری قوم، سونے کی ضرورت نہیں ہے، جاگنے کی ضرورت ہے. آج سے آپ محنت شروع کیجئے، 10 سال بعد یہ پھل علامہ منصور صاحب اور مولانا الیاس صاحب کی قیادت میں ایک دن آئے گا. آپ کی بستی کا جب کوئی بچہ جج بن کر آئے گا، ڈاکٹر بن کر آئے گا، IPS افسر بن کر آئے گا، بڑا وکیل بن کر آئے گا، بڑا عالم بن کر آئے گا، آپ کے علم کو دیکھ کر تھرائے گا، پاور کو دیکھ کر تھرائے گا، کہے گا اس بستی میں قدم مت رکھنا، وہ بستی جج صاحب کی ہے، وہ بستی DM صاحب کی ہے، وہ گاؤں بڑے عالم صاحب کا ہے، وہ گاؤں ودھائک جی کا ہے، وہ گاؤں پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. اب اس گاؤں کا مزاج بدل گیا ہے، اس گاؤں کا رویہ بدل گیا ہے. ارے عرب کے حالات کو دیکھ کر تبھی تو کہا گیا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم خوشے سریا کر دیا، ہم کے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ مردوں کو کس نے مسیحا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی، جشن دستار بندی مدرسہ فیض الغربا. سبحان اللہ کر رہا تھا. آپ ایمان اچھا اجتہاد تو نہیں نہ ہو رہی ہے؟ ارے آپ لوگ خدا نہیں لے رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بولتے ہیں یا رسول اللہ. ذرا پورا پیچھے والے بھی اٹھا کر کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں ذرا سا ان کو بھی دکھا دیجئے. موبائل نہیں نہ چلا رہے ہیں؟ موبائل میں بیست ہیں؟ ہاں اچھا موبائل تو جیب میں ہے. چلیے آپ فکر میں ملوث ہیں، میں اس لیے آپ کو بیدار کر دیا. اب آپ کی توجہ چاہوں گا. دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیں جو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے اس کا کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولیے کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بول رہے کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو حضور کا ساتھی کون ہے؟ حضور کا ساتھی کون ہے؟ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. مفسرین کہتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے. یعنی حضور کا ساتھی آسمان سے زمین پر جو بن کر آیا وہ انسان نہیں، فرشتہ نہیں، بلکہ قرآن بن کر آیا ہے. یعنی کتاب نبی کا ساتھی
ساتھی ہے. یہی وجہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا, صحابہ کا ساتھی کتاب ہے, شہداء کا ساتھی کتاب ہے, اولیاء کا ساتھی کتاب ہے, محدثین کا ساتھی کتاب ہے, مفسرین کا ساتھی کتاب ہے, علماء کا ساتھی کتاب ہے, فقہاء کا ساتھی کتاب ہے. ٹھیک ہی اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے بھی پہلے نبی کی سنت کو اپنایا ہے, کتاب کو زندگی کا ساتھی بنایا ہے. سائنٹسٹوں کا ساتھی کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بول دے, سائنٹسٹوں کا ساتھی. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے, سائنٹسٹوں کا ساتھی کتاب ہے. اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, ڈاکٹروں کا ساتھی کتاب, انجینئروں کا ساتھی کتاب, پروفیسروں کا ساتھی کتاب, ماسٹروں کا ساتھی کتاب, وکیلوں کا ساتھی کتاب. یعنی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے کامیابی کا پرچم لہرایا سب کے ساتھی کا نام کتاب ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے میری قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں, جب دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کا ساتھی کتاب ہے تو آج ہماری قوم کے بچے بچیوں نے صرف موبائل کو زندگی کا ساتھی کیسے بنا دیا ہے؟ اے میری قوم کا نوجوان, کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا جب ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کتاب پڑھنے کی عمر ہے وہ موبائل پہ صاحب گیم کھیل رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی جی چلا رہے ہیں. آج کا انسان کتاب نہیں آئیے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. آج کا انسان جا کر کے مولانا صاحب سے دین نہیں بلکہ فیس بک اور واٹس ایپ اور صاحب کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے بڑے چینلوں سے صاحب کو دین سیکھ رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, اے میری قوم کا نوجوان, یاد رکھنا جس نوجوان کو میٹرک میں کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی وہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ موبائل چلا رہا ہے. جن ہماری بیٹیوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت تھی وہ صاحب موبائل کا مس یوز اور غلط استعمال کر رہی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, جب ہماری قوم کا نوجوان 12 گھنٹہ موبائل چلائے گا, 10 گھنٹہ موبائل چلائے گا, 8 گھنٹہ موبائل چلائے گا, ہماری قوم میں بڑے اچھے عالم کہاں سے پیدا ہوں گے, اچھے ڈاکٹر انجینئر کہاں سے پیدا ہوں گے, اچھے پروفیسر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اے میری قوم کا نوجوان, اس کے لیے ہمیں بریلی کے احمد رضا کے مسلک کو اپنانا ہوگا. یاد رکھیے گا, دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ان کے پاس بھی 24 گھنٹہ ہی تھے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹہ ہی ہے, مگر آپ اپنے وقت کا مس یوز مت کیجئے, اپنے وقت کا غلط استعمال مت کیجئے. اے میری قوم کی بیٹیوں, یاد رکھنا جن لڑکیوں نے کتاب کو چھوڑ کر صرف موبائل کا استعمال کیا ان کی عزت و آبرو کا سودا ہو گیا. جن لڑکیوں نے صرف موبائل کو زندگی کا سہارا بنایا وہ لیونگ ریلیشن شپ, چیٹ جی پی ٹی جی, نہ جانے کیسی کیسی زندگی میں چلی گئی, خاندان کی بھی عزت چلی گئی, ان کی بھی عزت اور زندگی ختم ہو گئی. ٹھیک یہی حال نوجوانوں کا ہے. ان نوجوانوں نے کتاب کو چھوڑا, شراب کے قریب ہو گئے, زنا کے قریب ہو گئے, جوا کے قریب ہو گئے, چرس اسموکنگ کے قریب ہو گئے. حال اتنا برا ہوا کہ نوجوان کما کر محنت کر کے نوکری حاصل کرتا, تجارت کر کے پیسہ کماتا, یہ موبائل پہ آن لائن چیٹنگ کا کام کر رہا ہے. صاحب آج بھی نیٹ پر جام تارا کا نام بہت مشہور ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ بتائیں وہ نوجوان جنہیں کتابیں پڑھ کر کچھ بننے کی عمر تھی وہ موبائل پہ IPL میں سٹا لگا رہے ہیں, ڈریم 11 میں جوا کھیل رہے ہیں, لیڈو چھچا کے نام پہ جوا, صاحب چیٹ جی پی ٹی جی کے نام پہ جوا, کرکٹ کے ایک ایک بال کے نام پر جوا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اے میری قوم کا نوجوان, اپنی زندگی کو تباہی کی دہلیز تک مت پہنچا. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل چلانا حرام ہے, ہر شخص ہر شے کا نیگیٹو بھی پہلو ہے اور پوزیٹو بھی پہلو ہے. بہت پہلے ایک شعر کسی نے پڑھا تھا اور میں نے سنا تھا کہ میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کا, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. موبائل یہی ہے. مولانا منصور صاحب نے ہاتھ میں لیا تو قرآن کی آیت سن رہے ہیں, بخاری کی حدیث نکال رہے ہیں, ترمذی کی حدیث نکال رہے ہیں, فتاوی رضویہ سے مسائل پڑھ رہے ہیں, بہار شریعت سے مسائل پڑھ رہے ہیں. یہی موبائل ایک ذہن کے بگڑے ہوئے نوجوان نے لیا تو کبھی گانا سن رہا ہے, کبھی موویز دیکھ رہا ہے, کبھی فلمیں دیکھ رہا ہے. میاں خرابی موبائل میں نہیں, خرابی ہمارے ذہن میں ہے, خرابی ہماری نگاہوں میں ہے, خرابی ہماری فکر میں ہے, خرابی ہماری سوچ میں ہے. اسی سوچ کو جو اچھا بنا دے اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, اسی فکر کو جو بہتر بنا
دے اسے قرآن عظیم کہتے ہیں، اسی فکر کو جو بہتر بنا دے اسے اولیاء کرام کہتے ہیں، اسی فکر کو جو بہتر بنا دے اسے سیرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اے میری قوم کا نوجوان، سلطان رضا آج آپ سے کہنا چاہے گا، آپ اگر بھلائی چاہتے ہیں تو موبائل کو ضرورت کے لیے استعمال کیجئے اور کتاب کو زندگی کے لیے استعمال کیجئے۔ موبائل سے رشتہ توڑیے، کتابوں سے رشتہ جوڑیے۔ موبائل کو اتنا ہی استعمال کیجئے جتنا ضرورت ہے۔ موبائل کالنگ کے لیے ہے کال کیجئے، موبائل ضروری ایس ایم ایس کے لیے ایس ایم ایس کیجئے، موبائل ضروری کتابیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آن لائن لے لیجئے، آف لائن مہنگے کلاسز ہیں تو آن لائن سستے کلاسز لے لیجئے، مگر بھول جائیے واٹس ایپ بھی کوئی ایپ ہے، یوٹیوب بھی کوئی ایپ ہے، میاں چیٹ جی پی ٹی جی بھی کوئی ایپ ہے، آپ بھول جائیے انسٹاگرام بھی کوئی ایپ ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے ہماری زندگی کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، ہماری انٹر میٹرک بی اے ایم اے کی کتابیں ہیں، ہماری ضرورت کی ڈگریوں والی کتابیں ہیں۔ اے میری قوم کا نوجوان، جس دن ہر نوجوان نے یہ سوچ لیا ہمیں سماج کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں، برا مت مانیے گا، آپ ماں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ والد کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ آج جو بچے حافظ قرآن بن گئے ان کے والدین کتنے خوش ہوں گے، دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش۔ دنیا میں سروں پہ تاج اور آخرت میں ماں باپ کے سر پہ تاج۔ آپ اپنے ماں باپ کو خوش تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، بڑا ڈاکٹر بن جائیے ماں خوش ہو جائے گی، انجینئر بن جائیے ماں خوش ہو جائے گی، بڑا لوئر اور وکیل بن جائیے ماں خوش ہو جائے گی۔ آپ ماں کو پڑھ لکھ کر بھی گفٹ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں اے نوجوان، لیکن وقت کا مس یوز کر کے نہیں۔ آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہمیں اپنے وقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا ہے۔ جس بریلی کے رضا کا نعرہ پوری دنیا میں لگتا ہے اس اعلیٰ حضرت کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے، مگر 24 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے سارے 21 گھنٹہ پڑھا اور پڑھایا ہے، 2.5 گھنٹہ آرام کیا ہے۔ جو 2.5 گھنٹہ آرام کرے سارے 21 گھنٹہ پڑھے اور پڑھائے وہ حضرت نہیں، عالم اسلام کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ وہی کعبے میں بیٹھ کر کعبے کے سامنے دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھتا ہے، وہی فتاوی رضویہ لکھتا ہے، وہی ہدایت بخشش لکھتا ہے، وہی الفوز المبین در رد حرکت زمین لکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا اے نوجوان، آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو 21 گھنٹہ مت پڑھیے، مگر 15 گھنٹہ پڑھیے، 14 گھنٹہ پڑھیے، 12 گھنٹہ پڑھیے۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے ہم دوستی موبائل سے نہیں، ہم دوستی انشاءاللہ کتابوں سے کریں گے۔ کتنے نوجوان کتابوں سے دوستی کریں گے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے، صرف پڑھنے والے نوجوان ہاتھ اٹھائیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا آپ کی اپنی ذہن کی آوارگی کو ختم کیجئے۔ اب 1-2 باتیں سلطان رضا بتائے گا پھر میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اجازت ہے؟ ارے بولیے اجازت ہے؟ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ، اور ذرا پیار سے بول دیجئے یا حبیب اللہ۔ اب سن لیجئے صحابہ کے پاس تعلیم بھی ہے، حضور کی دی ہوئی تربیت بھی ہے۔ یاد رکھیے گا میاں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھنے سے کیا ہوتا؟ سنا ہے آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا۔ آئیے حضور کی سیرت کے قریب پہنچتے ہیں۔ ام المومنین سرکار کی 2 زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں اور عبداللہ ابن مخدوم نابینا صحابی رسول ہیں، چلے آ رہے ہیں، اندھے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آ رہے ہیں تو سرکار کی نظر پڑ گئی۔ آقا نے دیکھا، ام المومنین سے کہا ہم سب کی ماؤں سے آپ اندر چلی جائیں۔ جانتے ہیں ہماری ماؤں نے کہا تھا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مخدوم تو اندھے ہیں، انہیں دکھتا نہیں ہے، ہم جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا؟ حضور فرماتے ہیں وہ اندھے ہیں مگر تم تو اندھی نہیں۔ کہا تھا تعلیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پردے کی تعلیم بھی ہے،
تربیت بھی ہے. حضور فرماتے ہیں جیسے مرد کے لیے اجنبی عورت کا دیکھنا حرام، ویسے ہی اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا حرام. کہاں گئی ہماری قوم کی وہ لڑکیاں جو واٹس ایپ پہ تصویر لگاتی ہے، فیس بک پہ تصویر لگاتی ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو بناتی ہے، ٹک ٹاک نہ جانے کتنے ایپ کھول کر کے بیٹھی ہے. اے میری قوم کے نوجوان، تم بھی یاد رکھنا نگاہوں کی حفاظت تمہارے لیے بھی ضروری ہے. پہلے انسان نگاہوں سے خطا کرتا ہے، پھر دل سے خطا کرتا ہے، پھر نفس تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے پہلے نگاہوں کی حفاظت کیجئے. جیسے اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کا دیکھنا جائز نہیں، ویسے ہی اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا جائز نہیں. یاد رکھیے گا دیکھنا اور ہے اور دکھنا اور ہے. کوئی دکھ جائے تو بات نہیں ہے، مگر زبردستی دیکھنا یہ دیکھنا اور دکھنا سمجھیے گا. یاد رکھیے گا زندگی میں آج معلوم ہے دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم نے تنہائی محسوس کی. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا جب پیدا ہو گئی حضرت آدم نے سوچا حضرت حوا کو چھوں ٹچ کروں. رب نے پابندی لگا دی، اے آدم حوا بنی آپ کے لیے ہے مگر آپ چھو نہیں سکتے. حوا بنی آپ کے لیے ہے مگر آپ ابھی ٹچ نہیں کر سکتے، ابھی آپ قریب نہیں جا سکتے. اے مالک و مولا پھر کرنا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے پہلے نکاح ملاقات بعد میں ہوگی، پہلے نکاح گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے نکاح قربت بعد میں ہوگی. یہی وجہ ہے نبی نے کہا النکاح من سنتی فمن نبی عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی نکاح یہ فطرت آدم سے ہے، نکاح یہ فطرت حوا سے ہے. اب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ کرسچن ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، بیکورڈ ہو، فارورڈ ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب آدم کی اولاد ہے. اور آدم نے زندگی کی شروعات نکاح سے کی ہے. اس لیے میری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کان کھول کر سن لو، نکاح کے علاوہ اجنبی مرد عورت کے ملنے کے جتنے راستے ہیں سب ناجائز ہے، گناہ کے راستے ہیں. لیونگ ریلیشن شپ اسلام اجازت نہیں دیتا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام اجازت نہیں دیتا. بغیر نکاح کے اجنبی مرد عورت کے تحفے کا لین دین اسلام اجازت نہیں دیتا. مگر آج ہماری قوم کی بھولی بھولی لڑکیاں کالج کی دنیا میں، ٹیوشن سینٹر میں جا کر، اسکول کی دنیا میں جا کر، یا فیس بک کی وادی میں ڈوب کر، واٹس ایپ کی وادی میں ڈوب کر، انسٹاگرام کی وادی میں ڈوب کر اجنبی مردوں کے جھانسے میں آ جاتی ہے. سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے اے میری قوم کی نوجوان بیٹیوں، سلطان رضا تجھ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہے. تیرا باپ بچپن سے لے کر تیری جوانی تک 20 سال تک تیری ہر جائز خواہش کا احترام کیا. اچھا کپڑا کس نے دیا؟ باپ نے. اچھے اسکول کا انتظام کس نے کیا؟ ماں باپ نے. اچھے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا؟ ماں باپ نے. جب 19-20 سال تیرے ماں باپ تیری ہر جائز ضرورت کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بتا جوان ہونے کے بعد مہنگا موبائل فون کسی اور سے کیوں لیتی ہے؟ مہنگے گفٹ کسی اور سے کیوں لیتی ہے؟ یاد رکھنا زندگی میں یہ جو تجھے مہنگا گفٹ دیتا ہے یہ تجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ جو تجھے واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھتا ہے یہ تجھ سے محبت کے جملے نہیں، یہ تیرے حسن کا پجاری ہے، یہ حبش کا پجاری ہے، یہ تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے. یہ یاد رکھنا یہ تحفے کی آڑ میں تجھے برگلانا چاہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں ان آوارہ کتوں کے ناجائز عشق کے جال میں پھنس کر ماں باپ کی عزت کو روک کر گھر سے چلی جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا آپ نے پٹنہ میں نہیں دیکھا پٹنہ کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ڈاکٹر نرسنگ کی چھاچرا صاحب لیونگ ریلیشن شپ میں ناجائز رشتے میں آ گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نوجوان حبش کا پجاری تھا، مکان مالک سے کہا ہم میاں بیوی ہے، مگر 2-3 مہینے کے بعد اس لڑکی کو تیسری منزل سے ڈھکیل دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سے اس کی طبیعت بھر گئی تھی، اس کے نفسانی خواہشات پورے ہو چکے تھے. اے میری قوم کی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کان کھول کر سن لو، جو ماں باپ بچپن سے جوانی تک تیرے لیے اچھا لباس، اچھی غذا، اچھا مکان کا انتظام کر سکتے ہیں، وہی ماں باپ اپنی بیٹی
بیٹی کے لیے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یاد رکھنا اپنی بیٹی کے لیے اچھے دولہے کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. یاد رکھنا وہی ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے اچھی دلہن کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. اس لیے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ, ہمیں تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں عزت و آبرو کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے. آج کے بعد تیرا قدم گھر سے نکلے گا مگر بغیر نکاح کے تیرا قدم گھر سے باہر نہیں نکلے گا. اے نوجوان, جیسے تم اپنے باپ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی دوسروں کی بھی ماں بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت. یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. بھائی کمال کر دیا آپ نے, ماشاءاللہ. تعلیم کا مطلب صرف ڈگریاں نہیں ہے. توجہ سے پورا مجمع سن رہا ہے الحمدللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس اچھی تقریر کا استقبال کیجیے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مذہب اسلام, اعجاز قرآن کانفرنس, سلطان خطابت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا حضور نے جہاں صحابہ کو محدث بنایا, مفسر بنایا, عالم بنایا, حافظ بنایا, سارے علوم سے نوازا, حضور نے ان کی تربیت بھی کی. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے, غور سے سنیے گا, صرف نوجوان سنیں گے غور سے. آج لوگ کہتے ہیں نا مدرسے میں اسکول میں, میں کہتا ہوں چھٹی کے وقت کبھی کالج کے سامنے چلے جائیے گا, دیکھیے گا نقاب پہنی ہوئی لڑکیاں کھڑے کھڑے گل گپا کھا رہی ہے, کھڑے کھڑے پانی پی رہی ہے. آپ برا مت مانیے گا, یہ جو دیوالی کے پنڈال میں کون نظر آتا ہے, غیروں کے میلے میں کون نظر آتا ہے, یاد رکھیے گا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مدرسے کا حساب لیجئے کہ آپ نے کیا پڑھایا, مگر کبھی کالج میں جا کر پرنسپل صاحب سے پوچھئے, پرنسپل صاحب میری بیٹی آوارہ نہیں تھی, کالج میں آنے کے بعد آوارہ کیسے ہو گئی, میرا بیٹا شرابی نہیں تھا, کالج میں آنے کے بعد شرابی کیسے ہو گیا, میرا بیٹا بڑا ادب کرتا تھا, اب تو زبان درازی کر رہا ہے. کالج کا پروفیسر کہے گا ہم سلیبس پڑھانے آئے ہیں, آپ کے بچے کو کردار پڑھانے نہیں آئے ہیں, مگر ہماری قوم کا ایک بھی بچہ اور بچی مدرسہ فیض الغربہ میں پڑھنے آ جائے تو اسے قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, ساتھ میں آمنہ کے لال کا کردار بھی پڑھایا جاتا ہے, کردار بھی پڑھایا جاتا ہے. اس لیے جواب دیں سب لوگ, جواب دیں سب لوگ. کیا کہنے, زندہ باد, یہ مرد مومن کی آواز ہے. کیا کہنے, زندہ باد, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کیا کہنے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جانور اور انسان کے کھانے پینے میں کیا فرق ہے. ہر بچہ کہے گا ہم اپنے دروازے پہ گائے کو کھڑے کھڑے کھاتے دیکھتے ہیں, ہم اپنے دروازے پہ گھوڑے کو کھڑے کھڑے کھاتے دیکھتے ہیں, ہم اپنے دروازے پہ جانوروں کو کھڑے کھڑے پانی پیتے دیکھتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ اپنے بچے بچیوں کو کالج میں انسان بنانے کے لیے بھیجے ہیں یا حیوان بنانے کے لیے بھیجے ہیں. اے میری قوم کا نوجوان, یاد رکھنا زندگی میں حضرت سلمان فارسی ایک دعوت میں چلے گئے. سلمان فارسی ایک دعوت میں چلے گئے, جب گئے نا تو دسترخوان پہ روٹیوں کا ٹکڑا گر گیا, تو حضرت سلمان فارسی نے ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا, جھاڑا, صاف کیا, کھا لیا. بغل میں بیٹھنے والوں نے کہا سلمان فارسی یہودی دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں. کیا کہا, یہودی دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ مسلمان دسترخوان پہ گری ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھا رہے ہیں. سلمان فارسی نے کہا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. پوچھئے دلبر شاہی صاحب سے, ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے پانی پیجئے گا, بس اسٹینڈ پہ کوئی کھڑے کھڑے پانی پیے گا. اے میری قوم کا نوجوان سن, وہ ایئرپورٹ پہ میں بار بار پانی لیتا بیٹھ کر پیتا. ایک نوجوان آ گیا, کہا مجھے تو ڈاکٹر نے سکھایا تھا. مولوی صاحب آپ کہاں سے سیکھے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر نے آج سکھایا ہے, میرے حضور نے مسلمانوں کو 1500 برس پہلے سکھایا ہے. 1500 برس
پہلے سکھلایا ہے۔ اے میری قوم کا نوجوان سننا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض گزار ہوا سرکار مجھے فلاں لڑکی سے زنا کی اجازت۔ غور سے سنیے گا، صحابہ نے خاموشی چھا گئی، سناٹا پھیل گیا۔ ارے یہاں تو لوگ ہدایت لینے آتے ہیں، یہ نوجوان زنا کی اجازت مانگنے آ گیا۔ سرکار ناراض نہیں ہوئے، سرکار نے قریب کیا، کہا اچھا ادھر آؤ، یاد رکھیے گا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اسلام کہتا ہے مظلوموں کی بھی مدد کرو اور ظالموں کی بھی مدد کرو۔ کسی نے کہا سرکار مظلوم کی مدد، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ظالم کی مدد؟ کہا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے۔ آپ شرابی کی مدد شراب پینے سے روک کر کیجئے، جواری کی مدد جوا کھیلنے سے روک کر کیجئے، ناچنے گانے والے کی مدد ناچ گانے سے روک کر کیجئے۔ حضور نے نوجوان کو قریب بلایا، سینے پہ دست مبارک کو رکھ دیا اور کہا نوجوان تو نے کیا کہا؟ کہا حضور فلاں لڑکی سے زنا کی اجازت چاہیے۔ کہا کیا یہ کام تو اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نوجوان حواس باختہ ہو گیا، سرکار ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا، اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کہا اے نوجوان جو کام اپنی ماں بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ سن میرے نبی کا حکم ہے جیسے تیری ماں بہن کی عزت ہے ویسے ہی دوسروں کی ماں بہن کی عزت بھی عزت ہے۔ جس دن پوری دنیا میں سرکار کی سنت کو ہم نے عام کر دیا تو ہر بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے گی، ہر ماں کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ اے نوجوانوں آج جلسے میں عہد کر کے جاؤ ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے اور بھارت کی ہر بہو بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ آخری بات سنیں پھر میری تقریر ہے۔ ایک بات بتائیے ہے نا، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کتنے بچے؟ یہ بچے سب حافظ قرآن ہو گئے ہے نا؟ 5 بچے ماشاءاللہ، 5 بچے حافظ قرآن، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے پڑھوں میں اور ڈاکٹر آپ بن جائیں؟ پڑھوں میں انجینئر آپ بن جائیے، پڑھوں میں پروفیسر آپ بن جائیے؟ اچھا ایسی کوئی کتاب ہے پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے مولانا نہیں، سائنس پڑھیں گے ہم تو ہم سائنٹسٹ بنیں گے، انگلش پڑھیں گے ہم تو انگلش بولنے والے ہم بنیں گے، میتھ پڑھیں گے ہم تو میتھ کے جانکار ہم بنیں گے۔ اے میری ماں بہنوں اور آپ جتنے لوگوں نے مدرسہ فیض الغربا کو 1-1 روپیہ دیا ہے کان کھول کر سن لیجیے میاں، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے مگر مولانا منصور صاحب نے مدرسہ فیض الغربا سے فارغ ہونے والے ایک حافظ قرآن کو مائک پہ کھڑا کیا، کہا بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ شہزادہ کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد مولانا حسن رضا خان صاحب کھڑے ہوئے، صرف اس بستی کے نہیں، اس علاقے کی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کر دی۔ تو ایک حافظ قرآن کی تلاوت سے میرا ایمان و عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمان بخش دیے جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان بخش دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یعنی وہ قرآن ہے، مدرسے کے بچے پڑھیں گے، فائدہ آپ کو قبر میں ہوگا، فائدہ آپ کے والد کو ہوگا، فائدہ صاحب مردوں کو ہوگا۔ میاں پڑھتے مدرسے کے بچے قرآن ہیں اور جنت میں پہنچنے کا سہارا ہمیں بھی جاتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کو مضبوط کیجئے گا کہ نہیں کیجئے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے ان مدارس کو مضبوط کیجئے گا کہ نہیں کیجئے گا؟ ضرور کیجئے۔ اور میری گزارش ہے بچے 6 سال کے بعد اسکول میں جاتے ہیں، 6 سال کے پہلے نرسری LKG اسی مدرسے میں انتظام کیجئے اور 3 سال ان بچوں کو ہر قوم کا ہر بیٹا بیٹی مدرسے میں پڑھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ مدرسوں میں پڑھائیے، نہیں پڑھائیے گا ڈگریاں تو مل جائے گی مگر تربیت کون؟
تربیت آپ بتائیں اس میں جو بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں، کوئی بچہ اسکول میں، آپ پڑھتے ہو اسکول میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو کون بچہ اسکول میں پڑھتا ہے؟ اس میں کوئی اسکول میں نہیں پڑھتا ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر آپ اسکول میں اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ کے کلاس ٹیچر آئے تو کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، یہ دستور ہے۔ آپ چاہے کہ کسی کالج اسکول کے چھاتر ہیں یا چھاترا ہے، جیسے ہی ٹیچر آئے آپ کھڑے ہو گئے۔ جلسوں میں بھی بڑے عالم آئے کھڑے ہو گئے، پیر صاحب آئے کھڑے ہو گئے۔ مگر سنو، معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کل کائنات کے معلم ہیں، اللہ اکبر، سرکار صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اتنے میں سرکار کی دودھ پلانے والی ماں سیدہ دائی حلیمہ چلی آ رہی ہے، اور آقا کی نظر پڑی، آقا اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اے میری قوم کا نوجوان، آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تعلیم ہے، اور ماں کے لیے کھڑے ہو جانا یہ تربیت۔ یاد رکھنا، آج کے بعد جانتے ہیں رشتوں میں زہر پیدا مت کیجئے، ہم میں کا سب سے اچھا وہ ہے۔ تو دو باتیں آتی ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تو یہ علم کے اعتبار سے، اور دوسری جگہ حضور نے کہا تم میں کا سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا، اور سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں سے دکھاوا کرتا ہے، کمپنی کے مالک سے دکھاوا کرتا ہے، میاں بزنس پارٹنر سے دکھاوا کرتا ہے۔ آج سماج میں ایسے نوجوان ہیں جو دوست کے لیے ہوٹل میں پارٹیاں کرتے ہیں اور گھر والوں کے لیے کبھی مٹن بھی نہیں بنواتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا نہیں، حضور فرماتے ہیں میں دنیا کا سب سے بہتر اخلاق والا ہوں، اور میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کو بہتر بنائیں۔ آپ سے آخری جملہ میں پوچھوں، بتائیں، آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر آپ کا بچہ میٹرک میں فیل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بھگا دیں گے؟ مار کر ڈانٹ کر بھگا دیں گے؟ کیوں؟ آج کل بچے آتم ہتیا اس لیے کر لیتے ہیں کہ باپ ڈانٹے گا، ماں بولے گی، میں کہوں گا نہیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، غلطیاں ہوتی ہیں، اسے قریب بلائیے، بیٹا فیل ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے کتابیں پڑھی تھی نا، ہاں ابا میں نے کتابیں پڑھی تھی، کہا ٹھیک ہے 10-12 سوال ہے مجھے یاد نہیں تھا، تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، پھر سے محنت کر انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے اسے سہارا دیجئے، نگیٹو مت بنیے، نہ ماں باپ کے لیے نگیٹو، نہ بچوں کے لیے نگیٹو، نہ بیوی کے لیے نگیٹو، نہ رشتہ داروں کے لیے نگیٹو، نہ ان علماء کے لیے نگیٹو۔ جانتے ہیں کیوں؟ آج نگیٹو نے ہمارے ذہن کو خراب کر دیا ہے۔ پوزیٹو بنیے، پوزیٹو۔ اب بیٹا سے پوچھئے، بیٹا سنو، تم اطمینان رکھو، اب تم سے غلطیاں کیا ہوئی تھی یہ بتاؤ، تمہاری تعلیم میں کہاں کمی رہ گئی؟ اب بتائے گا، ٹیویشن میں کمی رہ گئی، دوستوں کے ساتھ رہ گیا، موبائل دیکھنے میں رہ گیا، کہا بس اسے دور کر لو، انشاءاللہ پھیل ہوئے ہو، اگلے بار سب سے اچھا نمبر جھارکھنڈ میں تیرا آئے گا، سب سے اچھا نمبر بہار میں تیرا آئے گا۔ محنت کیجئے۔ آج تو افسوس ہوتا ہے، ایک حاجی صاحب نے فون کیا، کہا مفتی صاحب کوئی غریب آدمی ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ پیسہ رکھا ہوں، ایک غریب آدمی کو دینا ہے۔ میں نے کہا فجر کی نماز پڑھنے جائیے گا تو امام صاحب کو دے دیجئے، امام صاحب کو دے دیجئے گا۔ کہا ارے مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، امام صاحب کو؟ میں نے کہا کہ امام صاحب سے زیادہ پورے گاؤں میں کوئی غریب نہیں ہے۔ کہا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا گاؤں کا جو سب سے غریب ہے 15,000 کماتا ہے حاجی صاحب۔ کہا کیسے؟ میں نے روزانہ 500 مزدوری کر کے لاتا ہے، اور گاؤں کے جو پورے امیروں کا امام، غریبوں کا امام، مکھیا کا امام، سرپنچ کا امام، پوری بستی کا امام، وہ 7,000 روپیہ کماتا ہے۔ تو بتائیے غریب کون ہوا؟ زکات کا حقدار کون ہوا؟ اے میری قوم کا انسان، قوم کے لوگوں، اب کہو گے کہ ہم غریب ہیں، امام صاحب کی تنخواہ نہیں دیں گے، 5
5 موبائل کے ریچارج کے لیے پیسہ ہے اور امام صاحب کے تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہے، سلطان رضا محبت سے گزارش کرے گا کم سے کم کوشش کیجئے کہ 500 روپے ہر گھر امام صاحب کی تنخواہ کے لیے دیجئے، تاکہ ایک امام کا اگر پیٹ بھر جائے تو ایک اور عالم کی خدمت لی جائے اور لوگوں کو بڑھایا جائے۔ یاد رکھیے ساری دنیا کی دولت ایک طرف، علم، ایجوکیشن اور سکھا ایک طرف، قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کے رتبے کو بڑھا دیا ہے، اس لیے علماء سے پیار کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنائیے، خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے، اپنی دنیا و آخرت کو حسین کیجئے۔ پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی فقیر آیا تو گفتگو ہوگی۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔